جس اللہ پاک نے زمینوں کو فرش کے طور پر بچھا دیا ہے اور ساری کی ساری تعریفیں ہیں اسی اللہ پاک کے لیے جس اللہ پاک نے بغیر کسی ستون کے اور بغیر کسی پلر کے اور بغیر در و دیوار کے اتنے بڑے آسمانوں کو بلند و بالا فرمایا ہے، اور ہزاروں درود ہوں، ہزاروں سلام ہوں، لاکھوں درود ہوں اور لاکھوں سلام ہوں نبی مہربان صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی ذات مبارکہ پر کہ جس کریم اور شفیق نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پاک نے مجھے اور آپ کو اپنی امت کے اندر قبول بھی فرما لیا ہے اور پسند بھی فرما لیا ہے۔ احباب، ہم نے نماز فجر ادا کی تو دعا کی کہ اللہ مجھے جنت عطا کر دے، ظہر کی نماز ادا کی تو دعا کرتے ہیں ہم سب، یا اللہ میری ماں کو جنت عطا کر دے، یا اللہ میرے باپ کو جنت عطا کر دے۔ یہ شروع سے جنت کا تقاضا جو ہے وہ ہم ہر دعا میں، ہر التجا میں جنت کا تقاضا کرتے ہیں۔ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن صحابہ کے جرمٹ میں تشریف فرما ہیں تو حضور نبی مہربان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ صحابہ، ہر شخص جنت کا طلبگار ہے، ہر شخص جنت کا طلبگار ہے۔ صحابہ میں چند ایسے لوگوں کی تمہیں پہچان کروانا چاہتا ہوں، تمہیں بتانا چاہتا ہوں کہ جن کے لیے جنت دعا کرتی ہے کہ اللہ یہ لوگ مجھے عطا فرما دے، چونکہ یہ اس طرح کا پروگرام نہیں ہے کہ جس میں بڑے نعرے ہوں، بڑے وہ شور و گل ہو، تو یہ بڑی سنجیدہ سی جو ہے وہ پروگرام ہے، محفل پاک ہے، تو اس میں بڑے سنجیدہ سی گفتگو، پوری کائنات کے لوگ جنت کے طلبگار ہیں۔ حضور فرماتے ہیں کچھ میری امت میں ایسے لوگ ہیں جن کی جنت طلبگار ہے۔ عرض کی آقا وہ کون سے خوش نصیب لوگ ہیں کائنات میں کہ جن کے لیے جنت دعا کرتی ہے کہ اللہ یہ بندہ مجھے عطا کر دے، اللہ یہ بندہ مجھے عطا کر دے، یہ بندہ اللہ مجھے عطا کر دے۔ تو صحابہ بڑی حیرت میں گم ہو کر یا اللہ، یا رسول اللہ، کیا جنت بھی بندوں کے لیے دعا کرتی ہے؟ تو حضور نے فرمایا ہاں، جنت ان لوگوں کے لیے دعا کرتی ہے کہ جو بھوکوں کو پیٹ بھر کے کھانا کھلائے، ننگے بدن والوں کو کپڑا پہنائے۔ جنت کہتی ہے یا اللہ یہ بندہ مجھے بہت پیارا ہے، جب یہ زندگی پوری کر کے آئے تو مجھے فوری طور پہ مجھ جنت کو یہ بندہ چاہیے۔ تو یہ آپ لوگ جو تشریف لائیں، جو کام کیا جا رہا ہے آسرا کے پلیٹ فارم پہ، جو کام کیا جا رہا ہے، یہ بالکل مختلف ہے دوسرے کاموں سے۔ ہر بندہ جنت کی طلب میں ہے، اور جنت جو ہے ایسے لوگوں کی طلب میں ہے جو لوگوں کے کام آتے ہیں۔
احادیث مبارکہ کے آخری الفاظ کچھ یوں ہیں کہ ایک تو وہ جس نے بھوکوں کو پیٹ بھر کے کھانا کھلایا، اور دوسرا ننگے بدن والوں کو کپڑا پہنایا۔ اور حدیث مبارکہ کے الفاظ کچھ یوں ہیں، وَمَنْ صَلَّى عَلَى حَبِيبِ الرَّحْمَانِ، اور صحابہ اس بندے کو بھی جنت طلب کرتی ہے، جنت اس کی بھی ڈیمانڈ کرتی ہے کہ جو تمہارے نبی کی ذات پہ درود و سلام پڑھے۔ تو یہ بڑا ہی عظیم کام ہے جو ہم کر رہے ہیں۔ پچھلے پروگرام کے اندر میں نے یہ بات عرض کی تھی کہ ہمیں ہر روز ایک دن میں 2 جگہ پر 3 جگہ پر، ایک دن میں مجھے 4 جگہ پر بھی پروگراموں کے اندر، 10ویں کے ختم میں، چیلم کے اندر، میلاد کی محفلوں کے اندر جانے کا 4 مرتبہ ایک دن میں، 5 مرتبہ بھی ایک دن میں پروگراموں پہ جانے کا اتفاق ہوتا ہے۔ تو میں ہر پروگرام کے اندر، ہر محفل کے اندر یہ پیغام جو پچھلے سال اس پروگرام میں آ کے میں نے حاصل کیا تھا، میں یہاں سے درس لے کے لوگوں کو بتا رہا ہوں کہ خدا کے لیے 10ویں کے ختم پہ اگر آپ نے 12 دیگیں پکائی ہیں تو یار 12 دیگوں کو آپ 4 دیگوں پہ لے آؤ، اور باقی دیگوں کا جو خرچہ ہے وہ آسرا والوں کو دو۔ آسرا والے بے آسرا کا آسرا بن رہے ہیں، آسرا والے بے آسرا لوگوں کا آسرا بن رہے ہیں۔ تو آپ 10ویں کے ختم کی دیگوں کو کم کر لیں۔ میں نہیں کہتا کہ آپ بالکل ختم کر دیں، کریں آپ اپنے بڑوں کے لیے، لیکن تھوڑا سا کم کر کے جو حقیقی اسلام کی روح ہے، اسلام کی روح ہے، اس میں آئیں، اور اس ٹیم کا کام دیکھ کر، اس ٹیم کا کام دیکھ کر ہمارے جیسے لوگ جن کو صرف لینے کی عادت ہوتی ہے، ہماری ٹیم میں ہمارے جو گروپ ہے، چوئی صاحب ذرا سچی بات ہے،